أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق اللہ العظیم. سورۃ النجم ختم ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ سورۃ القمر شروع کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں ربط کیا ہے اور سورۃ القمر کا خلاصہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں دوست؟ دیکھیں، ربط سورۃ القمر بالنجم. نمبر 1، پہلے تخویف دنیاوی اجمالاً تھی، اب اس صورت میں تفصیلاً ہے. نمبر 2، دوسرا ربط اقتربت الساعہ کا ازفت الآزفہ سے ہے. پچھلی صورت میں تھا ازفت الآزفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی یعنی قیامت، اور اس میں فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. خلاصہ صورت نمبر 1 ابتدا اور آخر میں شکوے اور زجریں. نمبر 2 تسلیات. نمبر 3 تخویف اخروی. نمبر 4 بشارت. نمبر 5 درمیان میں تخویف دنیاوی کے 5 نمونے. اقتربت الساعة وانشق القمر، لکھے قرب قیامت کا بیان. قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا، اور چاند پھٹ گیا. تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا، ہے نا؟ آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور چاند 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا. تو یہ اس معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بعض لوگ جو منکرین معجزات ہوتے ہیں، جیسے اس خطے کے اندر سر سید احمد خان صاحب گزرے، وہ چونکہ معجزات کے قائل نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چاند کے پھٹنے سے انہوں نے کہا مطلب یہ کہ جب قیامت آئے گی اس وقت ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اس میں چاند بھی ٹوٹ جائے گا. تو اپنے اس نظریے کے لیے انہوں نے معجزے کا انکار کر دیا. بات سمجھ گئے؟ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لکھے شکوہ. اگر وہ دیکھ لے کسی نشانی کو، یعرضو تو اعراض کریں، منہ پھیر لیں. وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو ایک طاقتور جادو ہے. مستمر کا ترجمہ ایک ہے طاقتور، ایک ہے چلتا ہوا، پہلے سے چلتا ہوا آیا ہوا جادو ہے، پہلے لوگوں نے بھی کیا، یہ شخص بھی کر رہا ہے. وَكَذَّبُوا، لکھے سبب اعراض، سبب اعراض، انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی اتباع کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر معاملہ اپنے وقت مقرر پر ٹھہرا ہوا ہے. امرن معاملہ، ہر معاملہ اپنے وقت مقرر پر ہے. یہ وَكُلُّ أَمْرٍ کے نیچے لکھے ازالہ شبہ. ازالہ شبہ، شبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کافر جھوٹے ہیں اور یقیناً جھوٹے ہیں تو ان کی اس تکذیب پر اللہ فوری پکڑ کیوں نہیں فرماتے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر معاملے کا ایک طے شدہ وقت ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس اس قدر خبریں پہنچ چکی ہے، یعنی باتیں کہ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس میں کافی ڈانٹ ہے، جس میں کافی پچھلوں کے واقعات، عبرت کی باتیں، عذاب کے قصے، عبرت کے نمونے اس قدر ان تک آ چکے. مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس میں کیا ہے؟ کافی ڈانٹ ہے. حکمتٌ بالغۃ، یہ نصیحت ہے، بالغۃ پوری کی پوری، کامل درجے کی نصیحت ہے. لیکن فما تغنی النذر، فما تغنی النذر، لیکن ڈرانے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا.
یہ جو ڈرانا ہے اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ نذر سے مراد یہاں پر ڈرانا، ڈرانے والوں کے ڈرانے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فتول عنہم، لکھیں تسلی خاتم الانبیاء۔ اب آپ علیہ السلام کو تسلی دی، اللہ نے فرمایا آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے اعراض کریں۔ یوم یدعو الداعی، لکھیں تخویف اخروی، جس دن پکارنے والا پکارے گا الی شیء، دع کے نیچے لکھیں اسرافیل علیہ السلام، ایسی چیز کی طرف نکر جو کہ ناگوار ہوگی، ایک ناگوار چیز کی طرف پکارنے والا ان کو بلائے گا۔ ناگوار چیز کیا ہے؟ قیامت ہے، قیامت ہے، سمجھ گئے؟ خش عن ابصارہم، لکھیں حالت نمبر 1، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، حالت نمبر 2، قبروں سے نکلیں گے اس حال میں، اجداث کہتے ہیں قبر کو، قبر سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، منتشر پراگندہ یا بکھری ہوئی، دونوں ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی یا پراگندہ۔ مہطعین الی الداعی، لکھے حالت نمبر 3، دوڑ رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، حالت نمبر 4، اور کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت عصر، یوم عسر کا کیا ترجمہ کیا؟ سخت دن۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی نمبر 1، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے بھی۔ فکذبوا عبدنا، تشریح تکذیب، اس جھٹلانے کی تشریح کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وقالو، اور کہنے لگے، مجنون، کہتے ہیں تو دیوانہ ہے۔ وازدجر، اور انہیں ڈرایا گیا، ڈانٹا گیا یا ڈرایا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کو مجنون بھی کہا، پھر ان کو ڈرانے کی، خوفزدہ کرنے کی پوری کوشش بھی کی گئی تاکہ یہ اپنے کام سے رک جائے۔ فدعا ربہ، لکھے التجاء نوح، نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، بے شک میں تو کمزور ہوں، فانتصر، آپ بدلہ لے لیں، آپ بدلہ لیں۔ ففتحنا ابواب السماء، اجابت خداوندی، ہم نے کھول دیے آسمانوں کے دروازے، بماء، ایسے پانی سے، منہمر، جو مسلسل برسنے والا تھا، مسلسل آسمان کے دروازے کھل گئے، یعنی پانی کا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے، ہر طرف سے پانی ہی پانی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی مسلسل، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، مل گیا یہ پانی، ماء کے نیچے لکھے دونوں پانی، دونوں کو کون سے؟ آسمان کا بھی، اور بس یہ پانی مل گیا، علی امر، ایک ترتیب پر، قد قدر، جو اندازہ طے ہو چکا تھا، جو اندازہ طے ہو چکا تھا، اس پر پانی آپس میں مل گیا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو سوار کرایا، یعنی آل نوح علیہ السلام، ان کو ہم نے سوار کیا، علی کے بعد محذوف نکالے، علی فل کے، ایسی کشتی پر، ذات الواح و دسر، جو تختوں والی اور کیلوں والی تھی۔ دسر کہتے ہیں کیل کو، میخ جس سے لکڑی کو جوڑا جاتا ہے نا، تو ہم نے ان کو ایسی کشتی پر سوار کیا جو تختوں والی اور کیلوں والی تھی، تجری باعیننا، اور جو چل رہی تھی ہماری نگرانی میں، یعنی ہمارے حکم سے چل رہی تھی۔ جزاءً، اس سے پہلے محذوف نکالے، فعلنا جزاءً، فعلنا ذالک جزاءً، فعلنا ذالک، ہم نے ایسا کیا، جزاءً، بطور بدلے کے، بطور بدلے کے، لمن کان کفر، اس شخص کے لیے جس کی بے قدری کی گئی،
یہ نوح علیہ السلام کا بدلہ ہم نے لیا ان سے، چونکہ ان کی بے قدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور یقیناً ہم نے برقرار رکھا، ترکناہا ہم نے باقی چھوڑا، ہا کی ضمیر کے نیچے لکھ کے اس قصے کو آیتاً نمونہ عبرت، نمونہ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کا قصہ آج تک بطور عبرت کے بیان ہوتا ہے، ہم نے اس کو باقی رکھا۔ فہل من مدکر لکھے ترغیب تذکر، نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فکیف کان عذابی و نذر لکھے ترہیب، ڈراوا، پھر کیسا تھا میرا عذاب و نذر اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لکھے دعوت تذکر، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کریم کو للذکر، کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ آسان کر دیا۔ آج کل جو بدباطن قسم کے لوگ ہیں جو منمانی تشریحات قرآن پاک کی کرتے ہیں، وہ اس آیت کو لیتے، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، آگے لذکر ہی نہیں بولیں گے، یہ خیال، اس لیے کہ قرآن آسان ہے اپنی ذات کی نصیحت کے لیے، کہ جا کے کسی سے قرآن سمجھ کے عبرت حاصل کر لو، نصیحت حاصل۔ وہ اس کو کس کے معنی میں لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن آسان کر دیا، یعنی ہر آدمی اس کی تشریح کرے، اس کو سمجھے، اس کو پھر سمجھائے، اس کی تفسیر کرے اور اس کی من گھڑت باتیں اپنی طرف سے جوڑ دے اس کے ساتھ۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فہل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت عاد لکھے تخویف دنیاوی نمبر 2، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی و نذر، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا لکھے کیفیت عذاب، ہم نے ان پر مسلط کر دی ریحن سرسرا، ایک تند و تیز آندھی، ریحن آندھی، سرسرن تند و تیز، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے وقت میں کہ جس کی نحوست مستمر دائمی تھی، جس کی نحوست کیا تھی؟ دائمی کے ساتھ بریکٹ میں لکھے ان کے حق میں۔ اوقات منحوس نہیں ہوتے دوستو، بات سمجھ گئے؟ اوقات منحوس نہیں ہوتے، انسان اپنے عمل سے، بدعملی سے اپنے وقت کو منحوس کرتا ہے اپنے لیے۔ تنزع الناس، جو لوگوں کو اکھاڑ کے پھینکتی تھی، اکھاڑ اکھاڑ کے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ اعجاز کہتے ہیں تنے، اعجاز کس کو کہتے ہیں؟ تنے۔ نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت، منقعر کہتے ہیں جس کا تنا اکھڑ چکا ہو، سمجھ گئے؟ جس کا تنا اکھڑ چکا ہو زمین سے۔ تو چونکہ قداور لوگ تھے نا، بڑے بڑے، قوم عاد کے قد بھی بڑے تھے، تو جب عذاب آیا اور پڑے ہوئے تھے نا، تو ایسا لگتا تھا کہ کھجوروں کے تنے زمین سے اکھڑ گئے ہیں اور وہ پڑے ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ فکیف کان عذابی و نذر، کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لکھے دعوت تذکر، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر لکھے تخویف دنیاوی نمبر 3، جھٹلایا قوم سمود نے بالنذر، کس کو؟ ڈرانے والوں کو۔ ڈرانے والے جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں دوست، ان کو جھٹلایا۔ فقالوا، اور کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، اس کے نیچے عنوان لکھ کے مانع از اتباع، پیغمبر کی اتباع سے کیا چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بنی؟ قوم سمود کے لیے نا،
تو اب یہ موانع ذکر کریں گے کہ وہ کون کون سی چیز مانع اور رکاوٹ پڑی. ابشرم منا، اس کے نیچے لکھے مانع نمبر 1. کہنے لگے ابشرم منا، کیا ہم میں سے بشر، واحدن نمبر 2، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک تو ہے بشر، پھر ہے ایک بندہ، ہے بھی کوئی بڑی جماعت تو ہے نہیں. تو ہم میں سے ہی ایک بشر، نتبعہ، ہم اس کی مان لیں. انا اذا لفی ضلال، نمبر 3 لکھیں، اس وقت تو ہم ہوں گے گمراہی میں، وسعر، اور جنون میں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو جو ہے گمراہ اور مجنون ہوں گے. اولقی الذکر، لکھے عناد قوم، کیا اسی پر وحی بھیجی گئی، من بیننا، ہم میں سے. ذکر کے نیچے ترجمہ لکھے وحی، کیا اسی پر وحی ڈالی گئی، بھیجی گئی، من بیننا، ہم میں سے. بل ہوا کذاب اشر، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اشر، اترانے والا، شیخی باز ہے. پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے کہ جھوٹا بھی ہے اور شیخی باز بھی ہے، اترانے والا. سیعلمون، لکھے تسلی ہے صالح علیہ السلام، اللہ نے ان کو تسلی. ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، غدن، کل سے مراد قیامت کے دن. کل جان لیں گے من الکذاب الاشر، کون جھوٹا اور شیخی باز ہے. انا مرسل الناقہ، لکھے اختبار قوم ثمود. اختبار کہتے ہیں امتحان کو. آپ حضرات کے وفاق کے امتحان ہوئے نا، تو جدول الاختبار لکھا ہوا ہوتا ہے نقشے پر، امتحان کا نقشہ. تو انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو، فتنۃ لہم، ان کے لیے بطور آزمائش کے، فرتقبہم، پس آپ ان کو دیکھتے رہیے، واصطبر، اور صبر کیجیے، دیکھتے رہیں. وَنَبِّئْهُمْ، اور بتا دیجئے ان کو کہ ان الماء قسمۃ بینہم، بے شک پانی ان کے درمیان باریوں پر ہے. کس پر ہے؟ پانی پینے کی باریاں تقسیم کر دی گئی. کل شرب محتضر، ان میں سے ہر ایک پانی پلانے والا، محتضر، باری پر حاضر ہوگا. ہر پانی پلانے والا باری پر حاضر ہوگا، اس سے آگے پیچھے نہ آئے. اصل میں پہلے خود پیغمبر سے تقاضا کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی ہمیں دکھا دے، ہم دیکھ لیں اس کو. تو چونکہ جو معجزہ مطالباتی ہو نا، اس میں بڑی شرائط ہوتی، پھر انسان نہیں بچ سکتا. تو اللہ پاک نے اونٹنی تو بھیجی، لیکن وہ عجیب و غریب چونکہ غیب سے آئی تھی، تو اتنی بڑی ڈیل ڈول والی، اور جب پانی پینا شروع کرتی تو پھر وآخر دعوانا، سب ختم ہو جاتا. ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا. دوسرا جانور اس کو دیکھ کے بدکتے تھے، بھاگتے تھے. تو پھر روتے ہوئے آئے کہ بھئی اب کیا کریں. تو اللہ پاک نے فرمایا اب باری مقرر ہوگی، ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پیے گی. فنادوا صاحبہم، لکھے سبب عذاب، انہوں نے آواز دی اپنے ساتھی کو، صاحبہم، اس کے نیچے لکھے قدار ابن سالف. یہ اس علاقے کا ایک غنڈہ آدمی تھا، ایک بدماش قسم کا غنڈہ تھا. اس کا نام تھا قدار بن سالف. تو وہ اس طرح پیسے لے کر کے کام کرتا تھا. ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا کرائے کے ٹٹو. تو قدار ابن سالف کو آواز دی، فتعاطا، اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور اونٹنی کو مار ڈالا. کہتے ایک مالدار عورت تھی، اس کے جانور بہت زیادہ تھے. تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہے کہ جانوروں کو ایک دن پانی ملتا ہے. تو کسی نے کہا کہ اس غنڈے کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، یہ اونٹنی کو مار ڈالے گا تو بس قصہ ختم ہو جائے گا. تو قدار ابن سالف آیا، اس نے تلوار چلائی، اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے تو جانور مر جائے گا.
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، کیفیت عذاب، بے شک ہم نے ان پر ڈال دی ایک زوردار آواز. صیحہ، چنگھاڑ، چنگھاڑ ہاتھی کی آواز کو کہتے ہیں. ہم نے ان پر بھیج دی ایک زوردار آواز. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کا چورا. حشیم کہتے ہیں چورے کو، چورا. اور محتضر کس کو کہتے ہیں؟ باڑ لگانے. دیکھیں جو جانوروں کی چراگاہیں ہوتی ہیں نا، ہر ایک اس کے ارد گرد باڑ لگا لیتا ہے. باڑ تو سمجھتے ہیں نا، رکاوٹ. لیکن جانور ہے نا، وہ تو کونے میں بھی اس کو گھاس ملتی ہے تو وہاں بھی منہ مار رہا ہوتا ہے وہ. تو جو باڑ لگی ہوتی ہے نا، وہاں جانور جب منہ مارتا ہے، گھاس کھاتا ہے، تو کچھ گھاس اس کے منہ سے نیچے گرتی ہے. یہ باڑ کے ارد گرد سارا جو ہے نا چارہ جمع ہو جاتا ہے کونا. سمجھ گئے؟ اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی ایک بے حیثیت چیز ہوتی ہے وہ، اس کو پھر کوئی نہ کوئی جانور کھاتا ہے نہ کوئی جمع کرتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو ان کی حالت ایسے پڑے ہوئے تھے کہ حشیم المحتضر، باڑ لگانے والے کے چورے کی طرح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لکھے دعوت تذکر. ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، تخویف دنیاوی نمبر 4. جھٹلایا قوم لوط نے بھی بالنذر، اپنے ڈرانے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، لکھے انجام تکذیب، ہم نے ان پر برسائی حاصباً، پتھروں کی آندھی. کس کی آندھی؟ پتھروں کی آندھی برسائی. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھرانے کے، جو ان پر ایمان لائے تھے نا، وہ محفوظ رہے. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دے دی صبح صبح. سحر جو بالکل سحری کا وقت ہے، اردو لغت میں کہتے ہیں صبح کے تڑکے، صبح کے تڑکے میں. تو بالکل صبح سویرے ہم نے ان کو نجات دی. وہ نکل گئے اور ان پر عذاب آیا. نعمتم من عندنا، یہ جو نجات دی نا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو، نعمتم من عندنا، یہ فضل تھا ہماری طرف سے. کیا تھا؟ فضل. کذالک نجزی من شکر، لکھے سنت اللہ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو شکرا، جو شکر گزار ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، عناد قوم. حضرت لوط علیہ السلام نے انذرہم، قوم کو ڈرایا، بطشتنا، ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے ڈرایا. فتماروا بالنذر، تو قوم جھگڑا کرنے لگی اپنے ڈرانے والے سے، جھگڑنے لگی. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور قوم نے مطالبہ کیا ان سے ان کے مہمانوں کا. ضیف آپ نے پڑھا ہوگا، چونکہ یہ قوم ایک فعل بد میں مبتلا تھی، اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے. تو اللہ نے بطور آزمائش کے فرشتوں کو بھیجا خوبصورت شکلوں میں. تو جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط علیہ السلام کو لگا یہ میرے مہمان ہیں. قوم آئی اور کہا کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان سے خواہش پورے کریں. تو جب یہ مطالبہ کیا تو فطمسنا اعینہم، ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں. نیچے لکھے بجناح جبریل، جناح کہتے ہیں پر کو. جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنا ایک پر مارا اس قوم پر، سب کی آنکھیں صاف ہو گئی، مٹ گئی، ختم. ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. فذوقوا عذابی ونذر، اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراوے کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، عذاب مستقر. صبحہم کا ترجمہ ہے پہنچ گیا ان کو صبح صبح ایسا عذاب، مستقر جو مسلسل تھا، مسلسل والا عذاب ان پہ صبح صبح مسلط ہوا. فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو اب میرے عذاب اور ڈرانے کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تخویف دنیاوی نمبر 5. تحقیق آئے
آل فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس آئے، النذر ڈرانے والے، کذبوا بآیاتنا لکھ کے عناد مجرمین، عناد انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا کلھا ہماری تمام کی تمام آیتوں کو جھٹلا دیا، فاخذناہم لکھے انجام عناد، تو ہم نے ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے کہ ایک غالب قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ پکڑ بھی کوئی عام پکڑ نہیں تھی ہماری، پھر عزیز، غالب اور مقتدر، قدرت والے کی ایک پکڑ ہم نے ان کو پکڑا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، زجر برائے کفار مکہ۔ اب اللہ پاک ان کفار مکہ پہ زجر فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کیا یہ اکفارکم، آپ کے زمانے کے یہ کافر، کیا یہ زیادہ بہتر ہیں ان سے؟ کن سے؟ پچھلی امتوں سے؟ کیا یہ ان سے زیادہ بہتر ہے کہ اتنا اکڑ کے چوڑا ہو کے باتیں کر رہے ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی معافی نامہ ہے آسمانی کتابوں میں؟ ایک آدمی سب کچھ الٹا سیدھا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارے پاس پرمٹ ہے، ہمارے پاس پرمٹ، جانتے ہیں نا، اختیار ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی معافی نامہ ہے فی الزبر، سابقہ آسمانی کتابوں میں سے؟ ام یقولون، لیکن شکوہ، کیا یہ کافر کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم ایسی جماعت ہے جو بدلہ لینے والے ہیں؟ منتصر، بدلہ لینے والے۔ سیہزم الجمع، لکھے جواب شکوہ، عن قریب یہ جماعتیں شکست کھائیں گی، عن قریب یہ جماعتیں شکست کھائیں گی، ویولون الدبر، پیٹ پھیر کے بھاگیں گی، بل الساعۃ موعدہم، انجام اخروی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی ان سب کا وعدہ ہے، یعنی ان سب کے لیے وعدہ قیامت کا ہے۔ والساعۃ ادھا و امر، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی ہے، سخت بھی ہے اور کڑوی بھی۔ ان المجرمین، انجام مجرمین دنیاوی، انجام مجرمین، بے شک جو مجرمین ہے وہ گمراہی میں ہے، وہ سعر، اور جلتی ہوئی آگ میں، آگ سعر کہتے ہیں جلانے والی آگ، مراد اس سے عذاب ہے دوستوں۔ یوم یسحبون، انجام اخروی، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، چہروں کے بل جب گھسیٹے جائیں گے، ذوقوا، اس سے پہلے یقال لہم نکالیں دوستو، تو ان سے کہا جائے گا چکھو، چکھو مس سقر، سقر کا عذاب۔ سقر کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا نام ہے نا، جہنم کے اس عذاب کو اب چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ بے شک ہر چیز کو، خلقنا ہو ہم نے پیدا کیا ہے، بقدرن کس کے ساتھ؟ ایک اندازے کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ازالہ شبہ ہے دوستو۔ شبہ یہ تھا کہ قیامت کی باتیں بار بار ہوتی ہیں، آتی نہیں ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا تو کب آئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے رکھا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ بقدرن کے نیچے لکھے زماناً و مکاناً۔ وما امرنا الا واحدۃ، اور نہیں ہوگا ہمارا فیصلہ، امرنا کے نیچے لکھے قیامت سے متعلق، نہیں ہوگا ہمارا فیصلہ الا واحدۃ، مگر یک بارگی، کلمح بالبصر، جیسے کہ پلک جھپکنا۔ پلک جھپکنا جانتے ہیں نا، یہ آنکھیں بار بار جھپکتی ہیں، تو بس آنن فآنن قیامت آئے گی، اور پھر سارے حساب کتاب اور انتظار سب کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، سب مٹ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تخویف دنیاوی، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم، اس کے نیچے لکھے امثالکم، ہم نے ہلاک کیا تمہارے ساتھیوں کو،
اشیاء جو تمہارے مثل تھے نا، مثل کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں باعتبار عقیدے کے، جو تمہارے ہم عقیدہ تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا، فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان پر بھی عذاب آیا، تم پہ بھی آنے والا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، لکھے انضباط اعمال کا بیان، بندوں کے اعمال محفوظ ہے، ضائع نہیں، ہر چیز فعلوہ اس کو لکھ دیا گیا ہے، فی الزبر، کہاں پر؟ نامہ اعمال کے اندر، ہر چیز وہ محفوظ ہے۔ وَكُلُّ صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی گئی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی گئی ہے۔ ان المتقین، لکھے انجام متقین، بے شک متقین فی جنات، نعمت نمبر 1، باغات میں ہوں گے، والنہر، اور نہروں میں ہوں گے، نعمت نمبر 2، فی مقعد صدق، اور نعمت نمبر 3 ایک عمدہ بیٹھک میں، عمدہ مقام میں، مقعد کہتے ہیں بیٹھک کو، ایک عمدہ مقام میں ہوں گے، عند ملیکن، نعمت نمبر 4، اس بادشاہ کے پاس، مقتدر، جو صاحب قدرت ہے، اس کے نیچے لکھے قرب خداوندی، تو اللہ کا قرب بھی ہوگا، جگہ بھی عمدہ ہوگی، نعمتیں بھی ہوں گی، سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن عند ملیک مقتدر سے کیا اشارہ ہوا دوستوں؟ کہ ساری نعمتیں ہوں لیکن مبارک قرب نہ ہو، کوئی پاکیزہ قرب نہ ہو، تو وہ نعمتیں ماند ہیں۔ اللہ کی ذات کا قرب ہوگا تو جنت کی نعمتیں اپنے کمال پہ محسوس ہوں گی دوست، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہمارے پھوپھیزاد بھائی گزشتہ کل انتقال کر گئے، 20-22 سال کے بالکل نوجوان تھے، اور بیچارے بس کچھ دن بیمار رہے اور اسپتال میں تھے، گزشتہ کل اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں آپ حضرات، ایصال ثواب جو آج کا یہ سبق ہے یہ ان کے لیے ہدیہ ثواب کر دیں۔ مجھے چونکہ جانا ہے تو پھر مولانا دانیال صاحب انشاءاللہ آج کا سبق پورا پڑھائیں گے، ہم انشاءاللہ آگے پھر کوئی ترتیب کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔